انسان کے جسم کے اندر دل ایک بظاہر کمزور سا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ دل سنور جائے تو پورے جسم کو سنوار دیتا ہے، لیکن یہی دل اگر بگڑ جائے تو نہ صرف خود بھٹک جاتا ہے بلکہ پورے جسم کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو سنو، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ الا وہی القلب، اے میرے صحابہ وہ ٹکڑا قلب ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل سنور جائے تو پورے جسم کو سنوار دیتا ہے، یعنی پورا جسم اللہ رب العزت کے نور معرفت کے ساتھ مستفید ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے نور کی نورانیت چمکنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دل کا ٹکڑا جو ہے یہ بگڑ جاتا ہے تو نہ صرف خود تاریکی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ پورے جسم کو جو ہے وہ بھی تاریکی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، دل کا نرم ہونا یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم ہے، اور دل کا سخت ہو جانا یہ برے اعمال کی ایک بہت بڑی سزا ہے۔ دل کا نرم ہونا اور دل کا سخت ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے قرآن و حدیث بیان کیے جائیں، اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے کوئی آنسو نہ نکلے، وہ اللہ رب العزت کی سزا کے خوف سے ڈرے نہیں، اور اللہ رب العزت کے عذاب قبر سے وہ اللہ کی پناہ نہ مانگے۔ یہ ہے انسان کا دل سخت ہو جانا۔ اور انسان کے دل کی نرمی سے مراد کیا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن بیان کیا جائے یا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کیا جائے تو اس کے دل کے اوپر فوراً وہ بات اثر کرے، اور پھر جب اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، خوف کھاتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، خود احتسابی، یعنی کون کون سی ایسی کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم نے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات خود احتسابی۔ رحمت الہی کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس دنیا کے اندر کیا کرنے آیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہے، سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، اب وہ اس کے اندر غور و فکر ہی نہیں کرتا مجھے کس مال کے اندر نفع ہوا ہے اور کس کے اندر نقصان ہوا ہے، وہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، بس اس نے کاروبار شروع کر دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہم اپنی لے لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر سب سے افضل المخلوقات بنا کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کی خاطر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو حضرات محترم ہم صرف اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے چلے جائیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا، قبر کے اندر باری آئے گی یا حشر کے اندر حساب کی باری آئے گی، تو پھر میرے بھائی ہمارے پاس صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ کل حشر کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم کو معاف فرما دے گا۔